بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء، یہ سورت نمبر 4 ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کی آیات 176 ہیں، اور اس سورت کے رکوع 24 ہیں، اور یہ سورت تقوی کے بیان سے شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلی سورت آل عمران ہے، وہ تقوی کے بیان پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کا تتمہ، مکمل ہونا، وہ تقوی پر ہے، اور اس کا آغاز تقوی پر ہے۔ تقوی نے اس سورت کا افتتاح کیا ہے، تو اس سورت کے آغاز سے قبل کچھ اچھی نیتیں کر لیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو سمجھیں گے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور پھر خود ہی نہیں عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس سورت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ دوسری صورتوں سے اس صورت کو امتیاز بخش دیتی ہیں، الگ کر دیتی ہیں۔ ہاں، خصوصیات، ان کو امتیازات کہتے ہیں، اس صورت کی خصوصیات۔ سورۃ البقرہ کی خصوصیات میں نے بتائی تھی۔ گائے کا واقعہ سب سے بڑی خصوصیت ہے، یہودیوں کا بہترین طریقے سے رد، تفصیلی رد، وہ سورۃ البقرہ میں۔ ریاست مدینہ کے بنیادی قوانین دیکھنے ہوں تو وہ بھی سورۃ البقرہ میں، اور سورۃ آل عمران کی بھی خصوصیات ہیں۔ رد عیسائیت سب سے مین ہے، مباہلہ اس میں ہی ہے، اور غزوہ احد کا تفصیلی بیان اسی میں ہے۔ سورۃ فاتحہ کی بھی ہے خصوصیات، وہ بہت زیادہ ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، پورے قرآن کا سر لفظ یہ ہے، پورے قرآن کی فہرست اس میں آ جاتی ہے، انڈیکس آف دی قرآن، اور پورے قرآن پاک کے جو مین 6 مضامین ہیں ان کا اشارہ بھی سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، ان دونوں میں عقائد کا بیان ہے، زیادہ کس چیز کا؟ عقائد کا بیان ہے۔ اب اس صورت میں مسائل کا بیان ہوگا، فقہی مسائل، ان میں زیادہ تر عقائد تھے، اس صورت میں زیادہ تر فقہی مسائل کا بیان ہوگا۔ اور اس صورت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، بیویوں، اور جو بظاہر کمزور طبقہ ہے، ضعفاء ہیں، ان کو ان کے حقوق کا پورا چارٹ اور پورا ایک منظم طریقے سے آئین وہ اس صورت میں مل جائے گا۔ 4 وجوہات کی بنا پر، 4 چیزوں کی بنا پر انسان دوسری مخلوق سے افضل ہوتا ہے۔ علم، بہادری، نمبر 2 بہادری، نمبر 3 عدل، انصاف، اور نمبر 4 عفت، درگزر، معاف کر دینا۔ یہ 4 چیزیں، ان 4 میں سے پہلی 2 جو ہیں، کون سی؟ بہادری اور علم۔ ان 2 کا کچھ نہ کچھ بیان اشارتاً یہ دیکھنے والے کو نظر آئے گا، غور کرنے والے کو نظر آئے گا۔ ان 2 کا زیادہ تر بیان سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران میں ہوا ہے۔ اب سورۃ النساء میں اگلے 2 کا بیان ہوگا، عدل اور عفت۔ یہ جو سورت ہے سورۃ النساء، اس میں جو چیزیں اس کی خصوصیات ہیں، اس میں 14 وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ماں، بہن، اور آگے 14 ہیں ایسے رشتے جن کے ساتھ قطعاً ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان کا بھی اس صورت میں بیان کیا گیا، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اس صورت میں وراثت کے احکامات کا تفصیلی بیان ہے، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ اس صورت میں ایک نماز ہے، نماز قصر، یعنی سفر میں نماز کو آدھی کر کے پڑھنا، اس کا بھی بیان کچھ نہ کچھ اسی صورت میں ہے۔ ہاں، نماز خوف میں نے کل بتایا تھا شاید، نماز خوف کا بھی ادھر ہی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے اجماع امت، وہ بھی دلیل ہے، فلاں چیز اجماع امت سے ثابت ہے لہذا دین ہے، یہ بات بھی اسی صورت میں پتہ چلے گی۔ جتنا تفصیل کے ساتھ خواتین کے حقوق کو، یتیموں کے حقوق کو، غریب، نچلا طبقہ جو ہے، عموماً جو نچلا طبقہ رہتا ہے
اس کے حقوق کو جس طرح اس صورت میں بیان کیا گیا ہے نا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اسی طرح کسی اور صورت میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ سورۃ البقرہ میں کن کا رد تھا؟ یہودیوں کا۔ سورۃ آل عمران میں عیسائیوں کا۔ ان دونوں کا رد یہود و نصارہ، ان دونوں کا رد ہو گیا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران میں۔ سورۃ النساء میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنا بھی خیال رکھو، یہ تمہاری اصلاح کے طریقے ہیں۔ مسلمانوں کی اصلاح، ایمان والوں کی اصلاح وہ ان میں ہے، اور ان کے ساتھ گفتگو وہ ان دونوں میں زیادہ ہے۔ مطلب کہ غیروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، غیروں کا ان دو میں بتایا گیا، اپنوں کا اس میں۔ آپ نے زیادہ اچھی خلاصہ نکال دی۔ بالکل، غیروں کے ساتھ سلوک کیسا ہو اور اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہو۔ اس صورت کے 3 حصے کرو، 1 to 57 آیات، 58 to 135 آیات، 135 to 176 آیات، 3 حصے۔ پہلا حصہ 57 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظلم نہ کرو۔ 57 آیات سمجھ آ گئی بطور خلاصہ۔ اس کی تفصیل بہت ہے، لیکن آیا کہ سب کا نتیجہ آپ خود یہ عقل بھی یہی نکالے گی کہ ظلم نہ کرو۔ 58 to 135 خلاصہ، ظلم ہونے نہ دو۔ آج آ کے خلاصہ یہ نکلے گا۔ اور 135 to 176 اس میں منافقوں، یہودیوں پر ان کو سرزنش کی گئی ہے۔ آپ نے اچھا لفظ بولا ہے، میں ڈانٹ پلائی گئی کہنے لگا تھا، سرزنش زیادہ اچھا ہے۔ اور ان کو ڈانٹا گیا ہے، سرزنش کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو بھی تنبیہات کی گئی ہیں، یہ کرو تمہارے لیے انعامات ہیں، یہ کرو، نہ کرو گے ورنہ یہ ہوگا۔ مطلب ان کی اصلاح کی گئی ہے، ان کی اصلاح کی گئی ہے، کچھ انعامات دکھا کر اور کچھ اللہ تعالیٰ کا خوف دلا کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے سارے کے سارے لوگو، انسانوں، اتقوا ربکم، تمہیں سورۃ آل عمران کے اینڈ پر کہا تھا اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اب پھر یاد کرا رہا ہوں، بھول نہ جانا کہ کون سے درس میں پڑھا تھا، اب پھر یاد کر لو۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو۔ اس کا بنانے والا میں ہوں تو تمہارا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس میں سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، اس کا جوڑا مکمل کیا اس میں سے، آدم میں سے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے ان دونوں کے ذریعے بہت سارے مرد اور عورتیں بھی پھیلا دیں۔ پہلی آیت میں ہی سورت کا نام سورۃ النساء۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ سورۃ آل عمران کے اینڈ پر بھی کہا اتقوا اللہ، پھر بھول نہ جانا، یاد رکھنا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، ڈرتے رہو اپنے رب سے۔ اب پھر کہہ رہا ہوں اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے یہاں کیسے بیٹھنا ہے، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ میں رات کو سونے والا ہوں، میں اکیلا ہوں تو کیسے رہوں، میں محفل میں ہوں تب کیسے رہوں، میں سب کے سامنے ہوں تب کیسے رہوں، میں اکیلا ہوں تب کیسے رہوں، میں گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں تب کیسے رہوں، میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تب کیسے رہوں، میں نے گناہ کر بیٹھا اب کیا کروں، میں نے گناہ نہیں کیا تو اب کیا کروں۔ ہر حال میں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ جب تقوی آ جائے گا نا تو پھر ان المتقین فی جنات و نہر، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر جب دل میں آئے نا، پتہ نہیں کون عالم کہہ رہے تھے، اللہ ان کو اس کی جزائے خیر دے، ان کا جملہ میں نے سنا بہت اچھا لگا۔ وہ کہتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب تھے شاید، بہرحال بہت اللہ ان کو جزائے خیر دے،
دل میں اترا یہ جملہ. وہ کہتے ہیں تم اتقوا اللہ پر عمل کرو پھر زور بھی لگاؤ کہ تم سے گناہ نہیں ہوگا. جب اللہ کا ڈر ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ سمیع علیم حلیم, برداشت والا بھی ہے, حلیم رحیم منتقم نبئ عبادی. میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو خبر دیجئے, میرے بندوں کو خبر دیجئے انی انا الغفور الرحیم, میں بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں, وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, اور یاد رکھنا میرا عذاب وہ بھی بڑا دردناک عذاب ہے. ساتھ اس کو بھی یاد رکھو کٹھا, یہ دونوں خبریں دیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے, الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اتقوا الارحام ایسے جوڑ سکتے ہیں, اتقوا الارحام, اس اللہ سے ڈرتے رہیے جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. اللہ کے واسطے دے دیں, اللہ کے واسطے جان چھوڑ دیں, بخش دیں اللہ کے واسطے. والارحام, اور رشتہ داروں کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. واتقوا, اور ڈرتے رہو, مانگتے بھی اسی کے نام پر ہو, سوال بھی اسی کے نام پر کرتے ہو. ابھی جو پوائنٹ آ رہا ہے اس میں نہیں بولنا. مانگتے بھی اسی کے نام پر ہو, سوال بھی ایک دوسرے سے کرتے ہو اسی کا نام لے کر. اس نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہی کو توڑتے ہو. اوپر سے کہتے ہیں آمنا باللہ. ڈرتے رہو قریبی رشتہ داروں کے بارے میں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, خوف زدہ رہو کہ میرے مالک مجھ سے پوچھے گا, ہاں بھئی تو نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. ایک تو یہ مثال ہے نا کہ طلباء پر ایگزامینر, اسٹوڈنٹس پر ایگزامینر ہوتا ہے نگہبان اور نگران. اسی طرح عوام پر پولیس نگران, CCTV نگران. لیکن وہ رب ایسا نگران ہے, ایسا دیکھنے والا ہے کہ کالی رات ہو, اس کالی رات میں کالے رنگ کا سیاہ پہاڑ ہو, اور اس کالے رنگ کے سیاہ پہاڑ پر کالے رنگ کی سیاہ چٹان ہو, اور اس کالے رنگ کی سیاہ چٹان پر کالے رنگ کی سیاہ چونٹی چل رہی, سیاہ پتھر ہو, اور اس پتھر پر سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو, اور اس سیاہ چونٹی کی سیاہ ٹانگوں سے جو سیاہ لکیر پڑے گی, میرا رب اس لکیر کو بھی دیکھ رہا ہے. صرف عاقب کو نہیں دیکھتا ہے نا, وہ لگا رہے جو مرضی, نہیں. ایک جگہ پر آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اور تم نے یہ سوچ رکھا ہے, تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا گیا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی, ایویں چھوڑ دیتا جائے تو انسان نو یہ سوچتا ہے. بلا, خبردار, ورسلنا لدیہم یکتبون, ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے مقرر ہیں تم پر جو کہ تمہاری ہر بات. اچھا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تم زبان سے لفظ بعد میں بولتے ہو, صحیح معنی ترجمہ نہیں کر رہا, مفہوم بتا رہا ہوں, مفہوم صحیح, یعنی جو تفسیر اس وقت کرنی ہے نا اس کا خلاصہ. جو زبان سے بعد میں تم بولتے ہو وہ فرشتہ لکھنے کو تیار پہلے بیٹھا ہے قدم رکھ کر.
فوراً پکڑتا ہے تمہارا بولا ہوا ہر لفظ، اور پھر وہ قیامت کے دن تم پر وہ کھول کر تمہارا نامہ اعمال دکھایا جائے گا، اور پھر تم کہو گے یہ کون سی کتاب ہے جس نے میری ایچی بیچی کھول کے رکھ دی۔ سارے کا سارا، میں نے کوئی اچھا کام کیا، کوئی برا کام کیا، ایک حرف میں نے جو زبان سے بولا، میں نے جو عمل کیا، یہ ہر چیز لکھتا جا رہا ہے۔ میں نے جو غیر محرم پر نگاہ دوڑائی، یہ ہر چیز اس میں آ گئی۔ میں نے جو گانے سنے، ہر چیز اس میں آ گئی۔ میں نے جو بے حیائی کی باتیں کی اور سنی جو آج تک کی، وہ ساری کی ساری اس میں درج ہے۔ لیکن اچھا بتائیں نا، مٹ کیسے سکتے ہیں؟ مٹ ایسے سکتا ہے کہ سچی توبہ کریں اور آئندہ کبھی نہ اس کو دہرائیں تو انشاءاللہ اللہ معاف کر دے۔ اچھا، تو قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ میں تیسری بار یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حجت حق الیقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق کو قطع کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری، مسلم، ترمذی۔ میں مطلب چاہنا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور دو یتیموں کو ان کا مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور تم نہ بدلو، الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ناپاکیزہ مال کو پاکیزہ مال سے، گندے مال کو ستھرے مال سے تم نہ بدلو۔ یہاں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ولا، اور نہ، تتبدلو، تم بدلو، اور تم نہ بدلو، الخبیثہ، گندے مال کو، بالطیب، پاکیزہ مال کی طرح بدلو مت پاکیزہ مال سے۔ کیا معنی کہ تمہارا جو مال ہے اس کو یتیموں کے مال کے ساتھ بدل کے یتیموں کو مت دو۔ یتیموں کا مال، یتیموں کے پاس اچھی واشنگ مشین تھی ان کے وراثت میں، اور تمہاری تھوڑی کھڑ کھڑ کر رہی تھی، تم نے یہ ان کو دے دی، وہ ادھر کر دی، یہ تمہاری ہے۔ ان کو کیا پتا، وہ تو بچپن سے دیکھی کو نہیں انہوں نے، وہ تو چھوٹے سے جب تم نے پالا ہے، پتا تو تمہیں ہے نا یا اللہ کو ہے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے، ان کو ان کا مال امانت سمجھ کے رکھ کے دینا ہے، یتیموں کا مال ہڑپ نہیں کرنا۔